بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنين: رجل آتاه الله مالا فسلته على هلكته في حق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. حدیث نمبر 202 ہے، جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ دو قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن سے رشک کرنے کی گنجائش ہے، رشک کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو وہ آدمی جس کو اللہ نے مال عطا کیا ہو اور پھر وہ اس مال کو نیکی کے کاموں میں صرف کرتا ہو، حق کے کاموں میں خرچ کرتا ہو۔ دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ جل شانہ نے علم عطا کیا ہو اور وہ علم کے مطابق لوگوں کو مسئلے بتاتا ہو اور لوگوں کو وہ علم سکھلاتا ہو۔ لا حسد فی الا فی اثنین، حسد یعنی اس حدیث میں فرمایا جا رہا ہے کہ دو آدمیوں سے حسد کیا جا سکتا ہے۔ حسد کہتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر اس بات کی تمنا کرنا کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے۔ فی نفسی یہ حسد ایک بہت بری بیماری ہے، ایک بڑا گناہ ہے کہ کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دی، آپ کے دل میں یہ خیال، یہ تمنا، یہ آرزو پیدا ہوئی کہ کسی طرح اس سے یہ نعمت چھن جائے۔ اس کو یہ نعمت کیوں ملی، مجھے کیوں نہیں ملی؟ اللہ اس سے اس نعمت کو زائل کر دے، اس نعمت کو ہٹا دے، اس نعمت کو چھین لے۔ اس چیز کو حسد کہتے ہیں۔ تو حسد جائز نہیں ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے۔ بعض روایات کے اندر آیا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، جس طرح آگ خشک لکڑی کو جلا کر ختم کر دیتی۔ حسد کی وجہ سے آدمی کی نیکیاں اس طرح جل کر خاک ہو جاتی ہیں، جس طرح اگر خشک لکڑیوں میں آگ لگ جائے تو کس طرح وہ تیزی کے ساتھ وہ آگ خشک لکڑیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی، ایسے ہی اس کی وجہ سے انسان کی نیکیاں جل جاتی ہیں، ختم ہو جاتی۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کا پورا بدن زہر آلود ہو جاتا ہے۔ کبھی انسان کو راحت نہیں ملتی حسد کی وجہ سے۔ جس کے دل میں حسد پیدا ہو جائے کبھی وہ راحت، اطمینان اور چین حاصل نہیں کر سکتا۔ ہر وقت اسی فکر میں، اسی کڑن میں، اسی جنن میں رہتا ہے کہ کس طرح اس کے پاس یہ نعمت کیوں حاصل ہوئی، نعمت اس سے چھن جائے۔ تو حسد تو جائز نہیں ہے، لیکن یہاں اس حدیث میں فرمایا جا رہا ہے کہ دو آدمیوں سے حسد کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر حسد سے مراد حسد نہیں ہے بلکہ رشک مراد ہے۔ رشک کا معنی آتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اللہ جل شانہ اس جیسی نعمت مجھے بھی عطا کرے، لیکن دوسرے سے چھننے کی تمنا نہ کرنا، چھننے کی آرزو نہ کرنا کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، اس سے یہ نعمت ختم ہو جائے۔ اگر دوسرے کی نعمت کے چھن جانے کی تمنا ہے تو یہ تو حسد ہے ہی، جائز نہیں۔ لیکن اگر دوسرے سے وہ نعمت کے چھننے کی تمنا نہیں ہے بلکہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ اللہ نے اس بھائی کو بھی یہ نعمت دی ہے، اللہ مجھے بھی یہ نعمت عطا کر لے، اللہ اس کی نعمت میں بھی اضافہ کرے، میری نعمت میں بھی اضافہ ہو جائے، اس کو رشک کہا جاتا ہے۔ اس کی گنجائش ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، حسد جائز ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر حسد سے مراد رشک مراد ہے کہ دو آدمیوں سے رشک کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو وہ
جس کو اللہ جل شانہ نے مال دیا ہو اور وہ مال کو حق کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، رفاہی کاموں میں، اللہ کے راستوں میں صرف کرتا ہو۔ دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے علم، دانائی اور حکمت سے نوازا اور اس علم کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے، لوگوں کو اس علم کی تعلیم دیتا ہے، لوگوں کو وہ علم سکھاتا۔ بعض علماء کہتے ہیں یہاں پر حسد سے مراد حسد ہی مراد ہے، لیکن ایسی صورت میں مطلب اس حدیث کا یہ ہوگا کہ حسد تو جائز نہیں ہے۔ اگر حسد جائز ہوتا تو دو آدمیوں سے جائز ہوتا۔ ایک فرضی بات اور ایک احتمال کے طور پر بیان کی گئی ہے کہ اپنی ذات میں فی نفسی تو حسد ناجائز ہے، بری بیماری ہے، برا مرض ہے، لیکن اگر حسد کی بالفرض گنجائش ہوتی، حسد کی اجازت ہوتی اور حسد جائز ہوتا تو دو آدمیوں سے حسد کیا جا سکتا تھا اور اس کے اندر حسد کی گنجائش ہوتی، لیکن حسد بالکل بھی درست نہیں۔ ایک وہ کہ جس کو اللہ جل شانہ نے مال عطا کیا ہو، دوسرے جس کو اللہ نے علم عطا کیا۔ اس حدیث سے جو دوسری اہم بات معلوم ہوئی کہ مال اپنی ذات میں کوئی بری چیز نہیں ہے، اگرچہ اللہ جل شانہ نے مال کو فتنہ قرار دیا، آزمائش، امتحان کی چیز۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہارا مال، تمہاری اولاد، یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش کی چیز ہے، امتحان ہے۔ مال اور اولاد دونوں کو اللہ جل شانہ نے ایک امتحان کی چیز بنائی۔ کسی کو اللہ نے مال عطا کیا، اب وہ مال کی وجہ سے تکبر میں، بڑائی میں، غرور میں مبتلا ہو گیا، مال کو ناجائز راستوں میں صرف کرنے لگا اور مال کو غلط استعمال کرنے لگا، لوگوں کے حقوق مارنے لگا، تو یہ مال اس کے لیے وبال ہے۔ یہ مال اس کے لیے دنیا میں بھی آزمائش ہے، کل قیامت والے دن بھی اس کے لیے وبال ہوگا، عذاب کا باعث بنے۔ لیکن اگر کسی آدمی کو اللہ نے مال دیا اور مال کو نیکی کے راستوں میں خرچ کرتا ہے، رفاہی کاموں میں خرچ کرتا ہے، مساجد مدارس میں لگاتا ہے، غرباء فقراء کو دیتا ہے، اپنے اعزاء اقرباء میں جو حقدار ہیں ان کے ساتھ مدد معاونت کرتا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں بٹھا لیجئے کہ انسان کے مال کا سب سے زیادہ حق اس کے اعزاء اقرباء کا ہے، رشتہ داروں کا ہے۔ اگر رشتہ داروں میں کوئی حقدار ہے، مستحق ہے، ضرورت مند ہے، تو اس کی مدد معاونت کے اندر اللہ جل شانہ نے دوہرا اجر رکھا ہے۔ یہ تو انسان کی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ اللہ نے مال بھی دیا، کھلا دل بھی دیا ہے، اس کھلے دل سے وہ اپنے اعزاء اقرباء کو نوازتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس مال پر سانپ بنا بیٹھا ہے، جمع پر جمع کیا جا رہا ہے، بلڈنگوں پر بلڈنگیں بن رہی ہیں، مکانات پر مکان خریدے جا رہے ہیں، فیکٹری پر فیکٹری لگ رہی ہے، وہ ذخیرہ اندوزی چل رہی ہے، اور اس مال کو اللہ کے راستے میں، نیکی کے راستوں میں صرف نہیں کرتا، یہ مال وبال ہے۔ کل قیامت والے دن کوئی کام آنے نہیں لگتا، کوئی کام نہیں آئے گا یہ مال۔ اور اللہ معاف کرے، جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے، ایسے ہی مال کی محبت اور مال کی حرص بڑھتی جاتی۔ بس اوقات اگر انسان تھوڑا بہت صدقہ خیرات کرتا بھی ہے، عمر بڑھنے کے ساتھ اپنے مال کو کاروبار میں، اپنے مال کو تعمیرات خریدنے میں، عمارتیں خریدنے میں، مکانات خریدنے میں صرف کرتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید قرآن کریم کے الفاظ ہیں یحسب ان مالہ اخلدا، انسان بھی بیچارہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ کلا، قرآن کہتا ہے کہ ہرگز نہیں، یہ مال کبھی بھی انسان کا اپنا نہیں ہے، یہ تو مال پرایا ہے۔ پوری زندگی بچا بچا کر رکھا، لیکن بالآخر موت نے آ پکڑا، اور سارا مال دھرا کا دھرا رہ گیا، لوگوں کا ہو گیا، لوگوں نے اس کو بیچ باچ کر کھا لیے، کتنے مکان بنا لیے، وہ کیا ہوا؟ وہ مکان قبر میں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ قبر میں اگر کچھ لے جا سکتا ہے تو وہ انسان اپنا وہ مال لے جا سکتا ہے
جو اس نے آخرت کے لیے ذخیرہ کر رکھا ہو اپنے آخرت کے لیے اللہ کے راستے میں دے چکا ہوں۔ تو دو آدمی ہیں جس کو اللہ نے مال عطا کیا ہو، ایک وہ جس کو اللہ نے مال عطا کیا ہو اور پھر وہ حق کے نیکی کے راستوں میں اس کو خرچ کرتا ہو، ایسا مال بہترین، ایسا مال کارآمد اور ایسا مال اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث۔ اسی طرح دوسرا آدمی جس کو اللہ نے علم عطا کیا اور پھر علم کو پھیلاتا ہے، عام کرتا ہے۔ کچھ تو وہ ہوتے ہیں جس کو اللہ نے علم عطا کیا لیکن اس کے علم سے کوئی نفع نہیں اٹھا رہا، اس کا علم اسی کی ذات تک محدود ہے، کسی کو نہ اس سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے، نہ وہ علم تقسیم کر رہا ہے، نہ لوگوں کو بانٹ رہا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ علم اور مال یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جتنا تم بانٹو گے اللہ اتنا ہی اس میں اضافہ کرے گا۔ مال کے اندر بھی اللہ کا وعدہ، یربی الصدقات، اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اگرچہ دیکھنے میں مال کم ہو رہا ہے لیکن بانٹنے سے یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اس میں اضافہ کریں گے، اس میں ہم اضافہ کریں گے، بڑھوتری ہوگی، اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اسی طرح علم ہے، یہ بھی تقسیم کرنے سے، بانٹنے سے، عام کرنے سے بڑھتا ہے۔ ان دونوں میں کبھی کمی واقع نہیں ہوتی، اللہ جل شانہ کی طرف سے اس میں تقسیم کرنے کی صورت میں، بانٹنے کی صورت میں مزید اضافہ ہوتا ہے، مزید بڑھوتری ہوتی۔ اس لیے دو آدمی قابل رشک ہیں، دو انسان، جس کو اللہ نے مال عطا کیا ہو، نیکی کے راستوں میں خرچ کرتا ہو، دوسرا جس کو اللہ نے علم عطا کیا ہو اور علم لوگوں میں بانٹتا ہو، لوگوں میں تقسیم کرتا ہو۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك